حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصر اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ اور آپ علیہ السلام کو دنیا کے سب سے بڑے دریا میں کیوں دفن کیا گیا اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح آپ کو سوتیلے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا، پھر آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور عہدے پر پہنچ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اپنے والد اور اپنے خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے۔ اس طویل عرصے کے بعد باپ بیٹا آمنے سامنے آئے تو دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام اہل خانہ نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی اور مصر کے بادشاہ نے اسرائیلیوں کو زمین کا بڑا ٹکڑا دیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل مصر میں طاقتور ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 147 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف کو ملی تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر موجود ریشمی لباس کو پارا پارا کر دیا اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے میں آ کر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اچانک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کرام کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ علیہ السلام غموں سے چور تھے۔ باپ کی جدائی آپ کی برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اسی لیے خداوند نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، تو اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اپنی اس زندگی کو آخرت کے لیے وقف کر دیجیے۔ اگر موت کا وقت قریب آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر کبھی سر پر تاج نہ رکھا تھا، نہ مسکرائے اور ہر رات دریائے نیل جا کر خدا سے مناجات کرتے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد حضرت یعقوب اور دادا حضرت اسحاق علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے ملنے کا وقت آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھنے کے لیے اتنی گریہ زاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 40 سالوں میں بھی اتنی گریہ زاری نہیں کی تھی۔ پھر تیسرے دن مالک الموت آئے اور حضرت یوسف سے فرمایا، یوسف، آپ کی مدت اب ختم ہو چکی ہے، آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکایا اور پھر مالک الموت نے ان کی روح قبض کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی تو بھائیوں نے گریہ زاری شروع کر دی۔ بنی اسرائیل میں وویلا مچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصر والوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچا دیا۔
اب مصر اور بنی اسرائیل والوں کا ہر ایک گروہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی بستی میں ہمیشہ خیر و برکت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو اہل مصر سمجھ گئے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو دریائے نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریائے نیل کا پانی آپ کی قبر کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی، لیکن ہجرت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور دریائے نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ مرنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، اور اب جب تک آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے راستہ نہیں ملے گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ وہ تابوت کہاں ہے، تو وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اس پانی کو نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی اور لوگوں نے وہاں کی کھدائی شروع کی، جس کے بعد ایک قبر نظر آئی اور جس میں وہ تابوت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا اور آپ اس تابوت کی مدد سے ارض مقدس تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کسی خفیہ مقام پر کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔